امریکی حکام نے ایران کی فضا میں جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہونے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق F-35 طیارہ گرایا گیا، پائلٹ کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ آزاد ذرائع سے پائلٹ کی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے جاری۔ ایرانی فورسز کے مطابق قرط پل، اصفہان، خوزستان میں اسٹیل پلانٹ پر حملے کا بدلہ لیا۔ اسرائیلی حکام نے ایران کے نئے حملے کی تصدیق کر دی۔ کئی شہروں میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کا تہران کی ایک اور یونیورسٹی پر فضائی حملہ۔ شاہد بہشتی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ مغربی علاقے میں مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کا ارادہ، کیا یہ جنگی جرم کی خواہش نہیں؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوال۔ یہ بھی بتا دیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جرائم پر خاموش رہنے والوں نے خاموشی کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ لیبنان پر اسرائیلی فوج کی بمباری رک نہ سکی۔ جنوبی لیبنان میں اقوام متحدہ امن مشن کی پوزیشن پر حملہ، 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیج میں کشیدگی کم کروانے کے لیے پاک چین 5 نکاتی تجاویز پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پشاور میں احتجاجی ریلی، حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ۔ کراچی میں بارش برسنے کے 1 روز بعد کئی علاقوں میں پانی تاحال جمع۔ 24 گھنٹوں کے دوران 38 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ اپریل میں بارش کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا۔ اپریل کے مہینے میں شہر میں سردی پارہ 15 ڈگری تک گر گیا۔ شہر میں بارش ہونے والے حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارشوں سے برساتی ندیاں ابل پڑیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع۔ پشاور میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے عوام کو پریشانی کا سامنا۔ پاکستان میں بلک کارگو کو ٹرانس شپمنٹ کی سہولت دینے کا فیصلہ، اس حوالے سے قوانین میں ترامیم کر دی گئی۔ اقدام سے پورٹس کی ٹریڈ میں اضافہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبائی سطح پر کرائسس مینجمنٹ پالیسی تشکیل دے گی۔ مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے مزید ریلیف اقدامات جلد متعارف کرائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کابینہ اجلاس سے خطاب، مہنگائی سے پسے عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ پنجاب میں وزیر بلدیات کی بھینسوں کے گوبر پر ٹیکس لگانے کی تردید، فی بھینس 30 روپے روزانہ گوبر ٹیکس وصولی کی خبر درست نہیں، ذیشان رفیق کی وضاحت۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس 7 اپریل کو سپہر 3 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں تھانہ ڈومیل پر خارج کا بزدلانہ خودکش حملہ ناکام۔ خودکش حملہ آور نے تھانے کے باہر سول آبادی کو ٹارگٹ کیا، 10 معصوم شہری شہید، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ پہلے سے موجود سولر نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پرانے صارفین کے لائسنس اپنی مدت تک برقرار رہیں گے۔ نیپرا نے سولر پالیسی میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکی حکام نے ایران کی فضا میں جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہونے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق F-35 طیارہ گرایا گیا، پائلٹ کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ آزاد ذرائع سے پائلٹ کی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے جاری۔ ایرانی فورسز کے مطابق قرط پل، اصفہان، خوزستان میں اسٹیل پلانٹ پر حملے کا بدلہ لیا۔ اسرائیلی حکام نے ایران کے نئے حملے کی تصدیق کر دی۔ کئی شہروں میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کا تہران کی ایک اور یونیورسٹی پر فضائی حملہ۔ شاہد بہشتی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ مغربی علاقے میں مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری۔
सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने का इरादा, क्या ये जंगी जुर्म की ख्वाहिश नहीं? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सवाल। ये भी बता दिया कि तारीख गवाह है कि जराइम पर खामोश रहने वालों ने खामोशी की भारी कीमत चुकाई है। लेबनान पर इस्राएली फौज की बमबारी रुक न सकी। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की पोजीशन पर हमला, 3 एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खलीज में कशीदगी कम करवाने के लिए पाक चीन 5 निकाती तजावीज़ पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तेफाक। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी रैली, हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। कराची में बारिश बरसने के एक रोज बाद कई इलाकों में पानी ताहाल जमा, 24 घंटों के दौरान 38 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। अप्रैल में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल के महीने में शहर में सर्दी पारा 15 डिग्री तक गिर गया। शहर में बारिश होने वाले हादसात में 6 अफराद जाम बहक हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से बरसाती नदियां उबल पड़ी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को परेशानी का सामना। पाकिस्तान में बल्क कार्गो को ट्रांसशिपमेंट की सहूलत देने का फैसला, इस हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई। इक़दाम से पोर्ट्स की ट्रेड में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई सतह पर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी तश्कील देगी। महंगाई के असरात कम करने के लिए मजीद रिलीफ इकदाम जल्द मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास से खिताब, महंगाई से पिसे आवाम के साथ खड़े रहने का ऐलान। पंजाब में वज़ीर बल्दियात की भैंसों के गोबर पर टैक्स लगाने की तरतीब, फी भैंस 30 रुपए रोजाना गोबर टैक्स वसूली की खबर दुरुस्त नहीं, ज़ीशान रफीक की वजाहत। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास 7 अप्रैल को सपहर 3 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में थाना डोमेल पर खारिज का मुसलसाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को टारगेट किया। 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी हो गए। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहिदों में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुराने सार्फिन के लाइसेंस अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।